میں ایکچولی کال کر رہی ہوں فرام ڈالس ٹیکسس. جی جی کیا واقع ہے؟ اوکے دس ون مناج بھائی از کائنڈ آف لائک اے مسٹری, کیونکہ آج تک مجھے انڈرسٹینڈ نہیں ہوا تھا صحیح سے, تو آئی ٹرائی ٹو کانٹیکٹ some Iraqis, and I've been doing a lot of research on this کیونکہ I think this for me, جبکہ میرے گھر میں بہت بلیک میجک کا سین پہلے بھی ہو چکا ہے اور ماشاء اللہ الحمدللہ we broke it from like Ruqya and everything, لیکن یہ جو case ہے is one of the things like it just baffles my mind every time. So I thought maybe you will be a great person to sit and decipher it basically. So بتائیے. let's start. کوشش کرے گا کہ اگر اردو میں بتا سکیں. جی میں سوری میں اردو میں بات کرتی ہوں. جی شکریہ. تو میری ایک دوست ہے, ٹھیک ہے نا, وہ میری دوست مسلم نہیں ہے ایکچولی, وہ کسی چیز میں بلیو نہیں رکھتی, وہ صرف اسٹار سائنس اور کرسٹلز اور وہ نیو ایج کی چیزوں میں بلیو رکھتی ہے. اینی وے, تو پھر یہ ہوا ایک وہ پاکستانی بھی نہیں ہے, یو نو. سو اینی وے, تو وہ امریکہ میں تھی اس وقت, میں پاکستان میں تھی. اس نے مجھے فون کیا, ایسے مجھے ایک دن مجھے آیا ٹیکسٹ کہ مجھے کین یو ہیلپ می لائک اس کی ٹرانسلیشن کر دو گی مجھے پلیز. اور شی سینڈ می کچھ لکھا ہوا تھا, اس کو لگا کہ شاید اردو ہے یا کچھ ہے, اور میں نے پڑھنے کی کوشش کی, میں نے دیکھا یہ اردو نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ اردو نہیں ہے, تو کہتی ہے کیا ہے, کہتی اچھا نا جسٹ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ, اس جہاں وہ رہتی ہے یو ایس میں, اس کا کوئی بھی پاکستانی یا مسلم یا انڈین یا ایسا کوئی, اس کے کوئی فرینڈز نہیں ہے ایسے, اس کے ساری فرینڈز مطلب یو نو یہاں کے ہیں. اینی وے, تو پھر اور یہ خاتون امریکن ہے. جی آئی مین وہ امریکن ہاف چائنیز ہے, یہ کر رہے ہیں. صحیح. تو پھر اس نے مجھے, اس کو نہیں انڈرسٹینڈ ہوا کہ کیا لکھا ہوا ہے, تو پھر میں نے دیکھا, میں نے کہا مجھے بھی نہیں انڈرسٹینڈ ہوا, تو میں نے اپنے ابو کو پڑھایا. میں ابو نے کہا یہ عربی لگ رہی ہے, میں نے کسی اپنے عربی دوست کو بھیجا, میں نے کہا تم گوگل ٹرانسلیٹ کیوں نہیں یوز کر لیتی, تو کہتی ہے کہ آئی ٹرائنگ, ہو نہیں رہا. تو اینی وے, تو میں نے اپنی فرینڈ کو بھیجا, اور وہ مجھے بتاتی ہے کہ یہ عربی ہے, لیکن یہ نارمل عربی نہیں, یہ بہت بہت پرانے زمانے کی عربی ہے, جس لائک جب لائک بہت زیادہ پرانی, لائک کلاسیکل عربک بولتے ہیں اسے. تو میں نے کہا یہ عربی ہے, اگر اف یو نو اینی کلاسیکل عربک پرسن شاید جیسے. کہتی ہے آئی ڈونٹ نو, میں ایسے کسی انسان کو نہیں جانتی ہوں. پھر اس نے مجھے کیس بتانا اسٹارٹ ہوا. کہتی ہے کہ مجھے ایک فون نمبر سے آ رہا تھا میسج کہ مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں پہلے تو, اور پھر اس کو کوئی بندہ بول رہا تھا کہ تم مسلمان بن جاؤ. اس سے اگنور کرتی رہی, یو نو, اس کو لگا پتہ نہیں کون پاگل ہے. پھر کیا ہوا کہ ایک دن کہتی ہے کہ سلولی چیزیں بہت کریپی ہونے لگی. جیسے اس کو یہ پتا تھا کہ وہ گھر کتنے بجے پہنچی ہے, اس نے کیا پہنا ہوا ہے, یا وہ آفس میں کیا کر رہی ہے, یا یہ وہ اس کو تھریٹ کرنے لگا ہلکا ہلکا. تو اس نے اپنے مینیجر سے کمپلین کیا, اس کو لگا کوئی اس کو سٹاک کر رہا ہے. وہ پولیس کے پاس گئی, پولیس نے کہا جب تک وہ آپ کو کوئی ڈائریکٹ تھریٹ نہیں کرتا, ہم کورٹ کنسینٹ نہیں دے گی اس نمبر ریٹریو کرنے کے لیے, یہ وہ. تو پھر خیر اس نے پھر لائک یہ مسئلہ چھوڑ دیا, لیکن اس کو ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا پتا تھا. اور پھر آئی تھنک وہ زیادہ فریک آؤٹ ہوئی ایک بار کہ وہ باتھ روم میں تھی صبح کام پہ جانے سے پہلے, اور اس کے مطلب وہ بال نا تھوڑے سے ڈریڈ لاکس میں ہیں, اور ڈریڈ لاک اس کا ایک اس کے سر سے گر گیا تھا, تو اس نے ڈرا میں ڈال کے شی جسٹ وینٹ ٹو ورک, اور یہ عام سی بات ہے اس کے لیے. اب یہ پرابلم ہوئی کہ جب وہ کام چھوڑ کے گئی, اچھا وہ جو انسان جو بھی تھا جو اس کو میسج کرتا, اس نے وہ بار بار بول رہا تھا کہ تم مسلمان بن جاؤ, اپنے بال کاٹو, یہ چیزیں بالوں سے ہٹاؤ. اور وہ اگنور کرتی کیونکہ اسے بہت لمبا عرصہ لگایا اپنے ڈیڈ لاکس کو بڑھانے میں, خوبصورت کرنے میں. تو مگر اس کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کی مرضی نہیں تھی, اس لیے تمہارا ڈیڈ لاک آہستہ آہستہ گر رہے ہیں, دیکھا آج صبح کیا ہوا. اور وہ صرف باتھ روم میں اکیلی تھی اور کوئی نہیں تھا, اور کہتی ہے کہ اس کو کیسے پتا, تو اس کے دوست آ گئے گھر میں اس کے رہنے کے لیے,
کوئی کیمرا ڈیٹیکٹر ٹائپ کی کوئی چیز لیا ہے, بار بار اس کو یہاں وہاں ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ہر بلب کھول رہے ہیں, ہر چیز کھول رہے ہیں. اس کو پکا تھا کہ کسی نے سے گھر میں رکھے کیمراز, لیکن ایسا کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں ملا. اس کے دوستوں سے گھر پہ رہے کوئی 1 مہینہ, اور وہ مجھ سے اس وقت ان کانٹیکٹ, کیونکہ اور بہت زیادہ شی واز گیٹنگ اسکیئرڈ. تو پھر what happens is that پھر like then I told her just avoid it, اس کو avoid کرو, بات ہی نہیں کرو, چھوڑ دو. مگر she couldn't, وہ بار بار. پھر ایک دن وہ کہتی you know what, مجھے ایسے نہیں پتا چلے گا یہ کون ہے اور میرا کیوں پیچھا کر رہا ہے, تو I'm gonna talk. کہیں نہ کہیں یہ جو انسان ہے سلپ آؤٹ ہوگا اور مجھے بتائے گا یہ کون ہے. مگر یہ میسیجز ایسے ہو گئے تھے جس میں یہ چیز بولی تھی کہ نہیں میں انسان نہیں, میں جن ہوں. اور پھر میں ہنس رہی تھی, میں نے کہا میں نے جن کی بہت سٹوری سنی, یہاں پوزیس کرتے, یہ کرتے, وہ کرتے, لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سنا کوئی جن انسان کو ٹیکسٹ کر رہا ہو. تو میں نے ہنسی مذاق میں بات اڑا دی اس کے ساتھ. لیکن پھر اور اس نے بھی ہنسی مذاق کہتی کہ مجھ سے پوچھتی what is جن. میں نے کہا it's whoever is it, وہ تم سے لائک وہ تمہیں بہت ڈرانے کی کوشش کر رہے, تم چھوڑ دو اس معاملے کو. لیکن پھر اسے اینی وے اس کی بس جسٹ ٹو نو کہ انسان شاید فیل میں آ جائے کہ کون ہے, شاید کوئی دوست ہے جو کر رہے, تو اس نے سے اور سوال کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا دیکھو میں تمہیں پتہ نہیں کتنے عرصے سے پروٹیکٹ کر رہا ہوں, اور وہ جس انگلش میں بات کرتا وہ بھی بہت پرانی زمانے کی انگلش تھی. جیسے فار ایگزامپل اس نے بولا کہ میں تمہیں I have been protecting you from the devil. And اس نے کہا what, کہتی ہے don't you remember many moons ago آپ ایک بار گاڑی میں تھی اور جو شیطان تھا he preyed on your love for the feline, which is such a strange thing to say. کہتے ہیں کہ and I don't know how to say this in Urdu, لیکن he preyed on your love for the feline and he came into your abode and you thought of him as an angel. پھر اس کو یاد آیا کہ 2-3 مہینے پہلے وہ اپنے کام سے لیٹ گھر آ رہی تھی, اس کو بلیوں کا بہت شوق ہے. کہتی بیچ راستے روڈ پہ ایک بلی بیٹھی تھی, جو اس نے گاڑی تھوڑی سی سلو کی, وہ بلی آ کے اس کے سائڈ پہ آ گئی ونڈو پہ. اس نے دروازہ کھولا, کہتی ہے سو فرینڈلی, تو وہ بلی آ کے گاڑی کے اندر گھس کے بیٹھ گئی. اور اس وقت اس نے بلی کو بولا تھا oh aren't you such an angel. تو جب اس نے میسج کیا کہ you thought of him as an angel, تو وہ ڈر گئی. کہتی یہ جو چھوٹی چھوٹی جو لائک جو باتھ روم کا انسیڈنٹ ہے, یا یہ وہ صرف اس کا اپنا پرسنل انسیڈنٹ ہے, جو اس نے بلی کو بول دیا you're such an angel, یا اس نے باتھ روم میں کچھ کیا, تو اس کو چیز کا کیسے پتا چلتا ہے. اور اس نے بولا کہ اگر تم نہیں ہوگی تو تمہارے آس پاس میں سب کو بیمار کر دوں گا. اور پھر آہستہ آہستہ اس کا جو بیسٹ فرینڈ تھا, جو اس کا مینیجر بھی تھا, وہ بہت بیمار پڑ گیا. پھر بھی اس نے نہیں کٹوائے بال, کچھ نہیں کیا, کیونکہ بلیو نہیں کری تھی. اور پھر اسے لگا کہ کوئی اس سے نا بہت زیادہ اس کو لگا کہ ہم میں سے کوئی سو تنگ کر رہا ہے. تو پھر اس نے سب سے بات کرنا چھوڑ دی. ایک وقت آ گیا, میں بہت سٹوریز کاٹ رہی ہوں, بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے تھے جس میں وہ بالکل کریزی ہونے لگی تھی. پھر اس نے کہا تھا پتہ ہے کیا, اس نے مجھ سے بھی بات نہیں کی پوری آئی تھنک 1 سال یا ایسے کچھ, اور جبکہ میں اس کی بیسٹ فرینڈ ہوں. خیر اس نے 1 سال تک مجھ سے نہیں بات کی, کسی سے نہیں بات کی. اور پھر مجھے پتا تھا اس 1 سال میں اس نے کسی سے نہیں بات کرتے ہوئے اس نے اپنا شہر بدل دیا, اسٹیٹ بدل دی, ہر چیز بدل دی, جاب بدل دی. اپنی پریویس لائف میں وہ کسی سے نہیں بات کری تھی, کیونکہ اس کو اتنا شک ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے, کیوں میرے پیچھے کوئی پڑا ہوا ہے. تو خیر 1 سال بعد پھر سے مجھے دوبارہ فون آیا اس کا, اور کہتی ہے کہ اب میں کہیں اور موو ہو گئی ہوں, لیکن میرے پرابلمس سٹاپ نہیں ہوئے. کہتی ہے میں نے اپنی لائف چینج کر دی, میں نے سب سے بات کرنا چھوڑ دی, میں نے ایک نئی جاب, نئی اسٹیٹ, نئے دوست. پھر اس کو وہاں پہ ایک نیا بوائے فرینڈ ملا. جب وہ دونوں ساتھ رہنے لگے تو پھر مجھے بتاتی ہے کہ کہتی کہ چیزیں گھر سے غائب ہونے لگی. مجھے لگا یہ شاید ہی اسٹیلنگ فرام می, مگر اس کی سیف میں سے اس کا پاسپورٹ بھی کبھی غائب ہو جاتا تھا, یا کبھی کہتی ہے میں اپنے سیف کا لاک کتنا جبکہ وہ کہتی دیٹ سیف کا جو لاک کا جو کیا بولتے ہیں لائک کمبینیشن تھا, nobody knows about it, صرف میں جانتی ہوں اس کمبینیشن کے بارے میں. اینڈ یہ مسئلے اور پھر ایک دن وہ گھر صاف کری تھی, اس کو ایک پیپر ملا بالکل لائک برنٹ فرام دا سائڈ, نے کہا تھا کہ آئی ایم دا جن اینڈ آئی ایم ہیئر. تو
मुझे कहती है कि who is this, what is this? मैंने उससे कहा I have no idea. मुझे जब उसने बाथरूम का इंसिडेंट बताया, मैं कहा look, मैं मजाक कर रही थी, लेकिन I really have no idea. मैंने कभी ये चीज ना अंडरस्टैंड की, ना मैंने सुनी है. तो you should go to like maybe go to like a Maulvi or something, if find like a masjid there. लेकिन उसको लगा कि मैं शायद मुस्लिम हूँ, वो इसलिए मैं उसको मस्जिद भेज रही हूँ. तो anyway, तो मैंने ज्यादा फोर्स नहीं किया उसको. मैं कहा you know what, just do whatever you want. फिर उसका जो फिर उसको दोबारा से मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए कि देखो, तुम दोनों बिना शादी के साथ नहीं रह सकते, या तो तुम निकाह करो या तो तुम निकालो उसे घर से, लेकिन दिस इज नॉट गोना हैपन. और बार बार उसे इस बात की वो रही थी. मगर फिर ये चीज इंक्रीज हो गई. जो उसका बंदा था नया, जिसको किसी चीज के बारे में नहीं पता था, ये क्यों स्टेट उसने पुराना छोड़ा, क्या हुआ क्या नहीं, उसको वो कहता है कि मैं ये जब सो जाती है ना रात को, मुझे इसकी कमरे के अंदर से हंसने खेल पता नहीं किस चीज की आवाजें आती है, उसको कोई चीज तंग करती है. और ही वाज सरप्राइज कि ये क्या है, क्यों है. खैर उसने बहुत आई थिंक इस चीज को इन दोनों को फिर इतना लाइक टेरराइज करना स्टार्ट कर दिया कि वो दोनों फिर पाकिस्तान आ गए 2 हफ्तों के लिए. और उसने बोला कि निकाह कैसे, वो दोनों मुसलमान हो गए क्योंकि वो चाहते कि बस ये खत्म हो जाए. उसने कहा आई कैंट फाइट दिस एनीमोर. वो फिर दोनों ने अपना शहादा लिया यहाँ जब मैं थी पाकिस्तान में आकर. और फिर मेरी अम्मी को केस बता रही थी, और जब मेरी अम्मी को बता रहे थे तो मेरे घर में सारी ट्यूबलाइट्स बर्स्ट होने लगी. 2-3 हुई और मेरी अम्मी ने कहा अच्छा बस मुझे नहीं पता, यू नो व्हाटएवर इट इज, मुझे नहीं पता. और दोनों ने अपना शहादा लिया, निकाह किया, उसने अपने बाल काटे, सारे ड्रेडलॉक्स हटाए बालों में से, हर चीज. और एंड नाउ अब वो कहती है कि अब थोड़ा सा मामला संभल गया है, क्योंकि द गाय आल्सो डिड नॉट अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. मगर उसको ये था कि बस he loved her and he was like I'm going to stay with her. तो बस क्या करना है. मैं तक उस बुक जो चीज है वो क्या चाहती है, निकाह. नाउ मीनाशा, you tell me, is the strangest case, but मैं कोशिश करी थी बहुत सालों से, जब से ये हुआ है, तब से मैं जब भी हम लोग मिलते हैं, मैं ट्राई करती हूँ ढूंढने के लिए कि there must be some explanation इस चीज का. and I haven't been able to find any. सिर्फ इतना मुझे पता चला, एक राकी से there is a book, Ibn Taymiyyah from back in the day, जो वो he existed in like 1200 and वो बहुत बड़े हदीस कलेक्टर थे, जैसे इमाम बुखारी and all that. और उन्होंने एक बार लिखा था, the Raki was telling me कि उस जमाने में जो सूफी शेख्स थे, they received a phone, like a mobile phone, जो डिस्क्रिप्शन लिखी है, ग्लास थिंग, और उससे वो बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं वगैरह. तो ही इज लाइक, इनके लिए टेक्स्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है उनके एक्सपीरियंस में. तो जिन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाए हुए थे पोजेशन के लिए, बहुत पता नहीं क्या क्या. लेकिन एनीवे, डू यू हैव एनी क्लू हाउ टू हेल्प मी डिसाइफर दिस? ये तो बहुत वियर्ड. आपकी जो दोस्त हैं वो असल में चाइना से बिलोंग करती हैं? नहीं, वो अमेरिका से ही बिलोंग करते हैं, यहीं पे वो पली बड़ी. एक्चुअली वो सिर्फ घूमती है, जैसे हियर यहाँ पे घूमती है सिर्फ इन द ब्लैक कम्युनिटी. या जब वो जहाँ वो रहती थी उस वक्त, तो सिर्फ उसकी पूरी जितनी लोग थे, जितने दोस्त थे, they were all from the black community here. कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी दोस्त को कोई स्किज़ोफ्रेनिया हो? अगर आप उसे जानते होते ना, तो वो she is highly intelligent and she does really well in her life. मतलब I myself, I'm like a psychology student, so she doesn't show any signs of schizophrenia in any other case. She's holding her life. मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जा रहा हूँ ना. एक ये वाली बात हो गई कि वो जिन है जो कम्युनिकेट कर रहा है उससे थ्रू मैसेजेस, थ्रू चैट्स और कॉल के जरिए. सही है. एक तो ये आपका भी वाला ओपिनियन हो गया. अब इसको अगर हम इसको रिवर्स करते हैं कि ये कोई ऐसा तो नहीं कि कोई वो खुद ही ये सब करती हो, क्योंकि ये भी इस तरह के केसेस भी मौजूद हैं हिस्ट्री में.
لیکن پھر دیٹ ول ناٹ ایکسپلین کہ جب وہ وہ اپنا شہر بدل دیا ہر چیز، اور جب وہ اس کا جو نیا بوائے فرینڈ تھا وہ اب تو ہسبینڈ ہے، لیکن وہ بولتا تھا جب یہ سو جاتی تھی نا تو اس کو کوئی چیز روم میں تنگ کرتی تھی، جب وہ جاگ رہا ہوتا تھا کوئی گیم کھیل رہا ہوتا تھا تو کبھی ہنسنے کی آواز، کبھی اس کے کانوں میں جیسے وسپرنگ کی آوازیں یا سانس لینے کی آوازیں یا اس کے اوپر ہنسنے کی آواز، اور کہتے ہیں اتنا کلوز کے لگ رہا تھا جیسے پاس میں کوئی ہے. تو یہ بات ایکسپلین نہیں ہوتی اس وجہ یہ سے. دیکھیں اس کی ایکسپلینیشن اس حد تک تو ہو سکتی ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہاں تک تو میں اس کو اس ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں سمجھ سکتا ہوں کہ اسکیزوفرینیا کا وہ مریض ہو سکتی ہیں یا اسپلٹ پرسنالٹی کے جو بھی ایکسائزی ٹرمینالوجی ہوتی ہے وہ بہتر لوگ جو جانتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہوں گے. لیکن یہاں تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جگہ چینج ہو گئی، اسٹیٹ چینج ہو گئی، نمبرز چینج ہو گئے، سب کچھ چینج ہو گیا، تب بھی وہ ہو رہا ہے. اور پھر یہ کہ اس کو جب بھی اس کو عربی میں میسج کرتا تھا وہ مجھے اسکرین شاٹ بھیجتی تھی. مجھے میری ایک دوست ہے وہ عالم بن رہی تھی اس وقت، تو مجھے اس کو بھیجنا پڑتا تھا پرانی عربی توڑنے کے لیے کہ کیا بولا جا رہا ہے اس میں. ابھی کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ ابھی تو کہتی کہ مجھے فیل ہوتا ہے ہلکا ہلکا، لیکن وہ اگنور کرتی ہے اس بات کو کیونکہ اس کو اس بات کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو کہتی ہے بس کیونکہ وہ اپنے کام میں بہت بزی ہوتی ہے، وہ بھی اپنے کام میں بہت بزی ہوتا ہے، وہ بس کام کرتے ہیں، گھر آتے ہیں، وہ ٹرائی کرتی ہے سو جائے، زیادہ ٹائم باہر گزارے. لیکن کہتی ہے کہ ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے جس میں اس کو تھریٹس آ رہی ہوں، یا اس کو جب وہ ایک بار مطلب وہ تھریٹس ہٹانے کے لیے ٹھیک ہے آ کے وہ مسلمان بن گئے، وہ بندہ بھی آ کے مسلمان بن گیا. he's half like half Russian half Cuban، وہ بھی مسلمان بن گیا. اور اس نے بس یہ چیز اور اس نے بال کاٹ دیے جبکہ وہ بال اس کو بہت پیارے تھے. اس نے بہت مشکل سے اپنے ڈریڈ لاکس تیار کیے تھے، خوبصورت یہ وہ. مگر یہ ہے کہ مطلب وہ obviously مسلم کی لائف نہیں جیتی ہے، ایسا نہیں ہے کوئی. she is not like any kind of she doesn't have any interest، مطلب کوئی پریکٹس نہیں ہے اس میں. لیکن یہ ہے وہ بس یہ چیز بس ختم ہونے کے لیے وہ چاہتی تھی کہ یہ چیز بس ختم ہو جائے اس کی لائف سے اور یہ جینا سٹارٹ کر دے نارملی. ورنہ پھر مجھے ویسے بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. ایک تو سینیریو ہو سکتا ہے کہ کوئی اصل میں کوئی سٹاکر ہو. بہت ویئرڈ سٹاکرز ہوتے ہیں دنیا میں، بہت ویئرڈ ہو، اور یہ کوئی سٹاکر ایسا ہوگا جو بہت قریب ہوگا اس کے. صحیح ہے، دوست ہو سکتا ہے، کوئی فیملی ریلیٹیو ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ریلیٹیوز تو نہیں ہو سکتے کوئی، کیونکہ اس کی فیملی میں کوئی ایسا ہے نہیں. اس کی مطلب ایک ہی بہن ہے، وہ بھی اس سے دور ہے مطلب اس کا بھائی تھوڑی ہوگا. مطلب میں بھائی بہن تھوڑی ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی سیکنڈ کزن ہو دور کے. کوئی وہ بھی نہیں ہے جیسے کوئی سیکنڈ کزنز یہاں پہ لوگ ہی جیسی لائف نا. اچھا ایک تو یہ ہو سکتا ہے، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسکیزوفرینیا کی مریض ہو. صحیح ہے، اور یہ سارے خود کرتی ہوں، یا اسپلٹ پرسنالٹی ہو، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو کہ اس نے ہی لاکر سے سامان نکالا ہے، اسی نے رکھا ہے. ہاؤ وڈ یو ایکسپلین کہ جو اس کا جو بندہ تھا اس کے سونے کے بعد یا جب یہ سو جائے. ندا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ابھی مجھے معلوم ہے کہ ابھی آپ جدھر ہوں گی وہاں پہ دن ہو رہا ہوگا، رائٹ؟ جی ہے نا. اگر آپ مجھ سے بھی آپ کی 12 بجے یا 1 بجے رات ہو رہی ہوتی اور آپ مجھ سے بات کر رہی ہوتی تو میں ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیتا کہ آپ کو 15 منٹ کے بعد نا ایسا لگتا کہ آپ کمرے میں اکیلی نہیں ہیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ بہت دفعہ جب ایک چیز بار بار بندہ ریپیٹ کرتا رہے نا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے، کچھ پیرانارمل ہو رہا ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، جو سننے والا ہوتا ہے نا وہ بھی کبھی کبھی اس کے اندر وہ جراثیم آنا شروع ہو جاتے ہیں. یار مجھے بھی آواز آئی، ہاں مجھے بھی لگا، مجھے بھی کسی کی. ہو سکتا ہے کہ جو ہنسنے کی آواز آئی ہو وہ اسی لڑکی کی ہو، سوتے میں ہنس رہی ہو. ہاں
It could be a lot of things actually, हाँ. लेकिन जब मैं दोनों को like वो she's been my friend for a very long time, बहुत अरसा हो गया हम लोगों को. वो असल में देखिए ये जो है ना, ये वैसी बात करें कि नहीं मेरी बहन के साथ कोई मसला नहीं हो सकता, मैं तो अपनी बहन को मैं अपने भाई को बचपन से जानता हूँ. हाँ. What I'm trying to say is that just because I used to be a psychology student as well, and I just know schizophrenic cases. मेरी अपनी sister-in-law, she's like proper schizophrenic, उसको हमने डाला हुआ है rehab में. मगर even on the spectrum, ये कहीं belong नहीं करती. She's very strong minded person, and जो लोग नहीं, मैं तो वैसे एक hypothetical situation में क्या है. I mean, there's a lot of things that don't fit. You know what I'm trying to say? किसी ने चैट पे पूछा, मिनार भी व्हाट अबाउट ट्यूबलाइट्स जो फ्लिकर कर रही थी इन पाकिस्तान. अबे भाई, पाकिस्तान में ना हर चीज़ फ्लिकर करती है, यहाँ पे सारी चीज़ें 2 नंबर होती हैं, हर वक्त फ्लिकर करती रहती है. ये मेरी स्क्रीन है ना, बात करते करते ये स्क्रीन फ्लिकर करने लग जाती है. जब मेरी अम्मी को बता रही थी वो आंखें, तो वो फ्लिकर नहीं कर रही थी, लेकिन वो चीज़ें फट गई थी सारी. जैसे मेरी अम्मी की जो पीछे वाली ट्यूबलाइट थी वो बिल्कुल ही फट गई, फिर एक और फटी. मेरी अम्मी ने कहा अच्छा नहीं बताओ, मतलब कांच हर जगह हो गए थे. नहीं तो जब ये सब हुआ है तो फिर तो मामला कुछ, लेकिन इट्स सो स्ट्रेंज ना, मतलब मैंने, क्योंकि मुझे तो बिलीव करने में बहुत अर्सा, जबकि मेरी अपनी फैमिली में इस जिन को ना बोले पाकिस्तान आ बेटा तू, इस जिन को पाकिस्तान बुलाएं और बोले अब यहाँ से तू मैसेज करके दिखा, यहाँ तो इंटरनेट ही डाउन हुआ है बेटा, तू इंटरनेट में मैसेज करके दिखा दो. तू अब तू मैसेज कर, तू पाकिस्तान जा, उसको पाकिस्तान भेजने किसी तरीके से जिन को, और फिर उसको पता चलेगा कि अबे यार गलती हो गई, किससे पंगा ले लिया था. लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ये बहुत वियर्ड वाक़या है. मैंने शायद ही अपनी ज़िंदगी में ऐसे वियर्ड वाक़यात बहुत कम सुने, 5-6 इसी तरह के सुने में. एक तो मेरे लिए यही वियर्ड होता है समझना कि जिन्नात जो हैं वो टेक्स्ट मैसेजेस करें, तो कहीं तो बैठे होंगे जिन्नात, कोई आईफोन लेके या सैमसंग लेके कहीं तो बैठे होंगे, या फिर उन्हें किसी और को पोजेस करके वहां से टेक्स्ट कर रहे. हाँ, मतलब ये भी हो सकता है, ये क्वाइट पॉसिबल कि कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जो पोजेस्ड हुआ वो किसी जिन से और वो मैसेजेस कर रहा हो. मगर आई थिंक ये इस चीजों पे कभी बिलीव ही नहीं करती अगर उसको जैसे ये नहीं बताया था कि तुम्हारे गाड़ी में उस दिन एक बिल्ली आके बैठी थी, तुमने उसको बोला था एंजल, या फिर ये बोलना कि तुमने बाथरूम में. आई थिंक दैट फ्रीक्ड हर आउट इतना कि वो उसको लगा कि मेरा पता नहीं कौन है स्टॉकर, मेरे साथ क्यों ये कर रहा है, कहाँ कैमराज है मुझे नहीं पता. शहरी छोड़े, सारे दोस्त बदल दिए, हर चीज. अब तो बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही किया. मैं मतलब इस पे भी अगर कोई घबराए नहीं, परेशान ना हो, तो फिर कब परेशान होगा भाई. मगर और फिर मुझे कभी ये नहीं अंडरस्टैंड हुआ, क्योंकि मुझे वो स्क्रीनशॉट भेजती रही और फिर मैंने देखा ये अरबी में क्या लिखा है और ये कितनी पुरानी आपके पास है अभी भी. एक्चुअली अगर मेरा रिट्रीव हो सके, क्योंकि मेरा फेसबुक अकाउंट मैंने बहुत से मैं यूज नहीं किया, जब फोन चेंज किया तो लॉग इन नहीं, और आज तक मैं लॉग इन नहीं कर पाई वापस अपने अकाउंट में, तो फेसबुक तो यूज करना ही नहीं होता मेरा. लेकिन ये बात थी 2017. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं वो जिन नाराज ना हो गया आपका, उसने फेसबुक साइन आउट कर दिया गुस्से में आकर. नहीं तो अगर साइन आउट करो उड़क करके, हम साइन आउट कर दे, वो मुश्किल रहती है फिर. नहीं, लेकिन असल में मैं ना पॉसिबिलिटीज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. पॉसिबिलिटीज तो निकाली जा सकती हैं, राइट. जैसे एक पॉसिबिलिटी हो गई कि वो जिन है, ये तो सबसे पहला अप्रोच ही हमारी कहानी की है कि वो जिन है, इसको अब साइड में कर देते हैं. दूसरी अप्रोच है कि कोई स्टॉकर होगा, सही है, इसको भी साइड में कर देते हैं. तीसरी अप्रोच हो गई कि वो स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज होगी, इसको भी चले आप साइड में कर देते हैं. अब चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आप बताएं. आप क्या सोचती हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजिस्ट, व्हाट डू यू थिंक? What I think है, मैंने फिर पहले तो I didn't believe it, और मुझे बहुत अरसे तक लाइक मेरा ब्रेन जैसे फ्रीज हो गया था इस मामले में. लेकिन फिर क्योंकि मेरे घर में भी कोई बहुत सारे मसले हुए थे, किसी ने ब्लैक मैजिक किया था. हम लोग बेसिकली उस वक्त अफ्रीका में रहते थे, और वहाँ पे किसी ने मेरे अब्बू पे ब्लैक मैजिक किया था. खैर हमने मूव होना पड़ा पाकिस्तान. मेरे अब्बू की 2 दफा हुई डेथ, मेरे भाई की 2 दफा हुई डेथ हॉस्पिटल में. मेरे एक सेकंड 2 दफा डेथ हुई?
مطلب جیسے جب وہ ایک بار اسٹروک میں آ گئے, جب ان کو ہاسپٹل لے کے گئے تو میٹر مطلب 5 منٹس کے لیے ان کی ہارٹ بیٹ نہیں تھی, پھر ڈاکٹرز نے ریوائیو کیا. ہاں ریوائیو کیا. تو میرا چھوٹا بھائی تو 11 منتھس کا تھا اس وقت بھی یہ ہوا. تو اینی وے تو اور یہ بہت سالوں تک ہمارے ساتھ یہ ایشو چلتا رہا, کیونکہ اس وقت مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رقیہ کیا ہوتا ہے یا یہ کیا. میں یہاں تک کہ میں نے اسلام کو ہلکا سا ہٹ کے اور چیزوں میں ایکسپلور کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا. بہت خیر جب میں نے انڈرسٹوڈ کہ رقیہ کیا ہوتا ہے اور اس کو اپلائی کیسے کیا جاتا ہے, پھر الحمدللہ آل دی پرابلمز ویر گون. لیکن ان سب چکروں میں آئی واز لوکنگ اے لاٹ انٹو اٹ کہ میری فیملی لائف میں بہت افیکٹ ہوا تھا. سو وین ایور آئی ٹاک ٹو لائک اراکی, اسپیشلی اگر like I can verify the authentication for it, you know. They actually studied from who was their teacher, ye sab wagera. Then I got to read a lot of books. Ek academic vlog hai by the name of Blogging Theology, and there was Sheikh Tim Humble and there's other few sheikhs. Anyway, just by learning and knowing that in Ibn Taymiyyah's time, I know that there is a professor جو ابھی ہی انہوں نے اپنی ہائپوتھیسس بولی تھی, لائک ہی بیسکلی پٹ ہز ہائپوتھیسس ان فرنٹ دیٹ اس کو لگ رہا تھا کہ there's a lot of correlation between aliens and jinns, اور یہ بولا تھا like and he put his evidence. اس ایویڈنس میں یہ تھا کہ if in Ibn Taymiyyah's time they had like a technology اس وقت جو اس جیسے like a mobile phone, تو ابھی ان کی ٹیکنالوجی ہم سے کہیں ایڈوانس ہے. وہ کنگ سولومون کے ٹائم میں بہت کچھ بنا رہے تھے جو انسان ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا. تو کسی راکی نے مجھے یہ بولا تھا کہ ان کے لیے ٹیکس کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے کنسیڈرنگ, مطلب چونکہ میں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ اس طرح کے اگر اتنا آسان ہے ان کے لیے میسیجز کرنا, تو پھر وہ ہر کسی کو کیوں نہیں کر رہے میسیجز؟ یہی میں نے پوچھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجھے بولتے کہ when you see their world, وہ کہتے کہ آپ اس طرح دیکھتے ہو جیسے یہ کوئی لو کریچر ہے یا یہ کوئی جانور ہے. آپ ان کی انٹیلیجنس کو وہ نہیں کر رہے ہو, اور ان کی پرسنالٹی, جیسے کہتے کہ انہوں نے کافی ایسے کیسز سالو کیے ہیں جو اگر جن از فرام لائک دا چائنیز ریجن تو وہ الگ ایکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ امریکہ میں فار ایگزامپل جیسے میرے ہسبینڈ ہیں وہ ایتھیسٹ ہے, اور وہ بھی پاکستانی نہیں ہے, لیکن اب وہ مسلمان ہو گئے الحمدللہ. لیکن ان کے جتنے بھائی بہن ہیں وہ نہیں ہیں. پھر جب ان کے ساتھ کچھ کیسز ہوتے ہیں تو وہ بڑی کنفیوز ہو جاتے ہیں. مگر میرے ہسبینڈ کو بہت ٹائم لگا یہ چیز ایکسیپٹ کرنے میں کہ کوئی ایسی بھی چیز ہے جو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے, جیسے اینجلز یہ وہ وغیرہ, یا پھر جنز ہوتے ہیں یہ. تو ان کو بھی بہت ٹائم لگا. لیکن جب ان کی چھوٹی بہنیں ان کو آگے کیسز سناتی ہیں کہ اور میں نے نوٹ کیا کہ یہاں پہ جنس بہت ہی الگ ایکٹ کرتے ہیں. جب میں پاکستان میں تھی وہاں جنس بہت الگ ایکٹ کرتے ہیں. وہ پتہ نہیں جیسے آپ بولتے چھن 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 کی آوازیں, یہاں پہ زیادہ دے وڈ ناک انسائڈ یور والز میں گھس کے وہاں سے ناک کر رہے ہوں گے یا آپ کو اسکریچ کر رہے ہوں گے. جسٹ اسٹرینج چیز ہے یہاں پہ جو لوگوں کے ایکسپیرینسز میں کبھی سنتی ہوں. تو پہلے میں کہتی تھی نہیں ایسے تو نہیں ایکٹ کرتے جن, لیکن میں یہ بھی بھول گئی جیسے فار ایگزامپل جب میں افریقہ میں تھی وہاں پہ بالکل ہی الگ بہت ہی الگ تھا جس طرح وہ ایکٹ کرتے تھے. تو وہ بھی مجھے بولتے کہ یو ہیو ٹو سی کہ کون سے ریجن سے ہے وہ, کیا اس کی پرسنالٹی, کون ہے وہ, کہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے کیا. لیکن پھر بھی میرا مائنڈ آئی تھنک آج تک اس چیز کو پروسیس نہیں کر سکا کہ جیسے جب کہ ہمارے گھر میں جب انسیڈنٹس ہوتے تھے تو امی چلتے ہوئے دکھائی دیتی تھی اور وہ امی نہیں ہوتی تھی, یا پھر میرے ابو تو ان چیزوں میں بالکل وہ کہتے تھے نہیں بچوں ہیں, بچوں کا وہم ہے, بچوں وہ کبھی بلیو نہیں کرتے. لیکن ایک بار میرے ابو کے سامنے آ کے کوئی وہ بالکل کھڑے ہو گئے اور پھر میرے ابو نے بولا اچھا یہاں سے انہوں نے سارے بچوں کو پاکستان سے نکال کے باہر بھیج دیا اور گھر میں پھر خیر اچھا خاصا رکے کے. لیکن وہ خوش نہیں تھے, مطلب وہ یہ تھا کہ میرے بچے یہاں نہ ہو بس.